تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا عمران صاحب زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ مولانا عمران صاحب، زندہ باد، مولانا عمران صاحب زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عمران صاحب زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام کے دو حصے ہیں۔ ایک نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شرکت کرنے والے اور امتیازی درجے سے کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کو انعام سے نوازنے کا حصہ ہے، اور دوسرا ختم نبوت کا عنوان ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ دونوں عنوان ایک ہی ہستی سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہستی ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اس کائنات میں اللہ کی محبوبیت کا تاج جس ہستی کے سر پر رکھا گیا اور جنہیں سارے عالم، سارے انسانیت کے لیے رہبر و رہنما چنا گیا، اور جن کے ذریعے اس دنیا میں عظیم انقلاب برپا ہوا، وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ دنیا میں اور پیغمبر بھی آئے، نبی بھی آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کے درمیان اس لحاظ سے آفتاب و مہتاب ہیں کہ جو خصوصیت، جو کمال، جو جمال، جو امتیاز، جو خوبی آپ کی ذات میں رکھی گئی، وہ
دوسرے مصلحین میں، دوسرے پیغام پہنچانے والوں میں اس درجے کی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، فضلت علی الانبیاء ب6۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے مجھے دیں، میرے علاوہ کسی نبی اور رسول کو یہ چیزیں نہیں ملی۔ 6 باتیں ایسی ہیں جو اللہ نے صرف مجھے عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع الکلم، جامع کلمات مجھ کو دیے گئے، یعنی ایسے الفاظ جو بہت مختصر ہیں مگر معانی کا سمندر ان میں پوشیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ فرما رہے ہیں، اگر آپ اس کی تفصیل کریں ہفتوں درکار ہوں گے، اگر آپ اس کی شرح لکھیں کتابیں تیار ہو جائیں، اور اگر آپ اس کو سمیٹیں، ان کتابوں کو اور ان تقریروں کو سمیٹیں، تو وہ ایک جملہ ہوگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دوسری بات، نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باروب تھے کہ انسان گفتگو کرنا چاہے مشکل ہو جاتی تھی، چہرے پر نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی، نگاہ انسانوں کی جھک جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور کے وصال کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پوچھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا حلیہ کیسا تھا، نہیں بتا سکوں گا۔ کیوں؟ لم اکن اطیق ان املع عینی، اس لیے کہ میں نے کبھی حضرت کو نگاہ بھر کر نہیں دیکھا، نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکا۔ آپ غور کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جمال کیسی تھی، چہرے پر نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، آخری دن کی بات، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، پیر کا دن، ربیع الاول کا مہینہ، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھی جا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ بیمار ہو گئے، آپ نماز کی امامت کے لیے تشریف نہیں لا پاتے تھے، جب تک سکت رہی آپ آتے رہے، یہاں تک کہ جب اتنی کمزوری ہو گئی کہ پیر مبارک اٹھ نہیں پاتے تھے، تب بھی آپ مسجد میں آئے اس حالت میں کہ 2 صحابہ کے کندھے پر ہاتھ ہے اور پیر مبارک زمین سے لگ رہا ہے، پیر اٹھانے کی سکت نہیں، لیکن مسجد میں آنا آپ نے نہیں چھوڑا۔ گویا کہ امت کو بتایا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، جماعت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آج معمولی وجوہات سے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں، اچھے خاصے دیندار لوگ، علم والے نماز با جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ نماز پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، ایک مرتبہ جماعت ان کی چھوٹ گئی، جماعت رہ گئی، نماز پڑھی، جماعت نہیں ملی۔ انہوں نے حدیث پڑھ رکھی تھی اور نیک آدمی تھے، حدیث پڑھ رکھی تھی کہ اکیلے نماز پڑھنا، جماعت سے نماز پڑھنا، اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ بہتر، اجر اس پر بڑھا ہوا جماعت کی نماز پر۔ تو جب نماز ان کی رہ گئی تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے کہ میری جماعت رہ گئی،
اس لیے میں اس نماز کو 27 مرتبہ پڑھوں. 27 مرتبہ پڑھی. رات کو جب سوئے تو اللہ کے فرشتوں کو خواب میں دیکھا. اور عجیب بات، دھیان سے سنیے. فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ نے جماعت چھوٹنے پر 27 مرتبہ نماز تو پڑھ لی، مگر جماعت میں جو فرشتے آتے ہیں اور وللضالین کہنے پر آمین کہتے ہیں، وہ آمین آپ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی آپ نے ایک نماز 27 دفعہ تو پڑھی، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وہ تو جماعت کے ساتھ ہے، انفرادی نماز میں وہ بات نہیں. اسے سمجھیے کہ نماز اہتمام سے جماعت کے ساتھ مسجد میں ہونی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا. ارشاد ہے، یاد رکھو الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاة القاسیہ. جس طرح بکریوں کے لیے بھیڑیا ہوتا ہے، انسان کا بھیڑیا ہے شیطان. جیسے بھیڑیا کسی اکیلی بکری کو اچک لے جاتا ہے، شیطان بھی انسان کو اچک لے جاتا ہے. اکیلے رہو گے، الگ رہو گے، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بناؤ گے تو شیطان اچک لے جائے گا. فعلیکم الجماعۃ والمسجد، اجتماعیت کو لازم پکڑو، مسجد کو لازم پکڑو، مسجد میں نماز پڑھو. یہ نہیں کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھ لی یا قضا کر دی. بہت سے لوگ ہیں فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. اچھے خاصے لوگ فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے. میرے والد صاحب کہتے تھے اپنے زمانے میں، آج سے 30-35 سال پہلے، فرماتے تھے کہ اس امت کا یہ حال ہے کہ یہ رات کو ٹی وی دیکھ کر گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے. امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور امت کا جاگنا بھی گناہ پر ہے. پھر اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ اب ٹی وی تو آثار قدیمہ کی چیز ہو گئی. اب موبائل شریف ہے، جس کے ہاتھ میں دیکھیے موبائل شریف، منہ میرا موبائل شریف کی طرف، اور سب لگے ہوئے ہیں. یہ جو 4 سلسلے ہیں تصوف کے، قادری، نقشبندی اور چشتی اور سہروردی، اس میں کم لوگ بیعت ہوتے ہیں. جو 5واں سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ وٹسپیہ، اس میں زیادہ لوگ بیعت ہوتے ہیں. اسی میں خلافت بھی زیادہ ملتی ہے. جس کو دیکھیے اسی سلسلہ شریفہ میں داخل ہے. اور پہلے لوگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، آج کل کہتے ہیں نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال. ہو گیا سارا معاملہ تمام. ہماری عبادت میں، ہمارے دینی کاموں میں، ہماری ملی محنتوں میں، سب میں یہ دکھاوا گھس گیا، اور ہمارا جذبہ یہ کم ہے کہ اللہ راضی ہو. اللہ معاف کرے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں. ہمارا جذبہ کم کہ اللہ راضی ہو، یہ جذبہ زیادہ کہ لوگ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کیا ملت کے لیے کام کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، آپ کی تعریف کرنے والے لوگ زمین سے لے کے آسمان تک بھی آپ کی تعریف کریں، یہ تعریف آپ کے لیے جنت کا پروانہ نہیں ہے. جنت ملے گی اخلاص کی وجہ سے، جو اللہ کے لیے کرے گا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. ارشاد ہوا، اے پیغمبر آپ اعلان کیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، چلنا پھرنا، ہر کوشش بس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. ہمارا مقصد ایک ہو،
اللہ راضی ہو جائے، ہمارا مقصد واحد ہو کہ اللہ کی رضا مجھ کو نصیب ہو جائے۔ تو آج کل موبائل میں لوگ لگے ہیں، آدھی رات تک جاگتے ہیں، سو گئے فجر کی نماز قضا، ہفتوں ہو جا رہے ہیں فجر کی نماز ہم باجماعت نہیں پڑھتے۔ یقین مانیے یہ نماز میں کوتاہی ہمارے دین و دنیا کے کاموں کے بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ وہ شخص کیسے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے جو اپنے آرام کو اللہ کے فرض پر ترجیح دیتا ہے؟ وہ کیسے اللہ کی نزدیکی پا سکتا ہے جس کی نگاہ میں اپنی راحت زیادہ پیاری ہے بنسبت اللہ کی عبادت کے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیماری میں بھی مسجد میں آتے رہے اور باجماعت نماز پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ جب بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ بے ہوش ہونے لگے، آپ پر غشی کی کیفیت آنے لگی، تب مجبوراً آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیا کریں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں، آپ کی جگہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے ان کا دل غمگین ہو جائے گا، آنکھ سے آنسو رواں ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں۔ 3 مرتبہ یہ قصہ ہوا، آخر میں ہمارے آقا نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں تو سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اور بتایا کہ اس امت کی امامت اور اس امت کے کاموں کی ذمہ داری سیدنا ابو بکر کے کاندھوں پر ڈالی جائے گی۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ انہوں نے یہ فرمایا واللہ ما احببناہ لہوانا ولا نعتقد فی غیرہ ہوانا اخذنا بقول علی رضی اللہ عنہ وکفانا رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ ارشاد فرمایا سیدنا ابو بکر ہم آپ کو اپنی چاہت کی وجہ سے نہیں چاہتے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی توہین بھی نہیں کرتے، اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے کہ سیدنا علی نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو ہمارے دین کے لیے چنا، ہم اپنی دنیا کے لیے آپ کو اپنا امام کیوں نہیں بنائیں گے؟ رضیک رسول اللہ لدیننا افلا نرضاک لدنیانا۔ میرے بھائیو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اخیر دنوں میں امامت کے لیے نہیں تشریف لا سکے، آخری دن تھا زندگی کا، آپ نے اپنی کھڑکی پر سے پردہ ہٹایا اور مسجد میں آپ نے دیکھا، اب سنیے جو سنانا تھا، آپ نے دیکھا صحابہ کرام ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہ منظر دیکھ کر خوش ہوئے، جس طرح مالی اپنے باغ کو لہلہاتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حضور بھی خوش ہوئے اور آپ کے چہرے پر تبسم آیا۔ آپ کی اس کیفیت کو محسوس کر کے اور آپ کے آنے کو محسوس کر کے صحابہ کرام قریب تھا کہ نماز توڑ دیں، لیکن آپ نے اشارہ کیا نماز پڑھتے رہو۔ حضرت انس کہتے ہیں اس وقت حضور کا چہرہ ایسا روشن تھا، ایسا چمکدار تھا، کأنہ ورقۃ مصحف، گویا کہ قرآن پاک کا کوئی ورق ہے، یہ تعبیر استعمال کی۔ حضور کا چہرہ ایسا چمک دمک والا، آخری دن زندگی کے آپ کا چہرہ ایسا روشن، گویا کہ قرآن مجید کا کوئی ورق ہے، قرآن مجید کا کوئی صفحہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوبصورت، اسی لیے نگاہ ٹکتی نہیں تھی، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ یہ شان تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لوگ آتے تھے اور روب طاری ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی آئے، کھڑے ہوئے ہیں، کچھ کہنا تھا، مگر ایسا روب پڑا کہ تھر تھر کانپنے لگے اور زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ قربان جائیے ہمارے آقا کی تواضع، آپ کی عاجزی، اللہ اکبر۔ آپ نے ان کی یہ کیفیت دیکھی، آپ نے فرمایا مجھ سے نہ ڈرو، مجھ سے خوف نہ کرو، اس لیے کہ میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھایا کرتی تھی۔ عاجزی بھرے الفاظ استعمال کیے، مجھ سے نہ ڈرو، میں اس قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پانی میں ڈبو کر کھاتی تھی۔ غور کیجئے ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اور عاجزی کے یہ الفاظ دیکھیے، ہے دنیا میں کوئی جو اس مقام کا ہو اور ایسی گفتگو کرتا ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رعب عطا کیا گیا۔ تیسری بات، احلت لی الغنائم، غنیمت کا مال حلال کیا گیا۔ اگر تفصیل عرض کروں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، وقت مختصر ہے، اس لیے آگے بڑھتا ہوں۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ پانچویں چیز، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے سارے لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صرف عرب کے لیے پیغمبر نہیں، آپ صرف اپنے زمانے کے لیے پیغمبر نہیں، ہر زمانے کے آپ پیغمبر، ہر دور کے آپ رہبر، عرب کے لیے بھی، عجم کے لیے بھی، آپ کے زمانے کے لیے بھی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی۔ اسی لیے ارشاد ہوا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو سنو، میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من شیء بین السماء والارض الا ویعلم انی رسول اللہ، آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے اللہ کا پیغمبر نہ جانتی ہو، سوائے سرکش انسانوں اور جناتوں کے۔ بس دو طبقے ہیں جو حضور کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، سرکش انسان، سرکش جنات، ورنہ کائنات کی ہر چیز حضور کی نبوت کی اقراری ہے، حضور کی نبوت کی معترف، حیوانات، جمادات، دنیا کی نباتات، ہر چیز نے حضرت کی نبوت کا اقرار کیا۔ خود ارشاد فرمایا، اس پتھر کو میں جانتا ہوں، بعثت سے پہلے میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، وہ کہتا تھا السلام علیک ایھا النبی، پیغمبر آپ پر سلامتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو اشارہ کر رہے ہیں، وہ زمین چیرتا ہوا آ رہا ہے، آڑ بن جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اونٹ آ رہا ہے اور آپ کے کان میں شکایت کرتا ہے کہ میرا مالک چارہ کم دیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، آپ بلاتے ہیں اس کے مالک کو اور تنبیہ کرتے ہیں، اس نے شکایت کی ہے تمہاری۔ جانتا ہے، اونٹ جانتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی نے لکھا، مدینہ منورہ سے باہر کی طرف دیکھا ایک دیہاتی ہے، ایک ہرنی کو اس نے پکڑ رکھا ہے اور رسی میں باندھ کر اپنی چارپائی سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ قریب گئے، اس نے پکارا، ہرنی نے پکارا، اللہ کے رسول میری بات سنتے جائیے۔ آپ قریب گئے، اس نے کہا جنگل میں میرے 2 بچے ہیں، اس آدمی نے مجھ کو شکار کر لیا
نہ مجھ کو ذبح کرتا ہے نہ مجھ کو چھوڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ اللہ کے رسول آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میرے بچے جنگل میں بھوکے ہیں، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ ماں کی مامتا دیکھیے۔ حضور نے پوچھا وعدہ واپس آؤ گی؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے کھول دیا، وہ دیہاتی سویا ہوا ہے، آپ نے کھول دیا، وہ گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جنگل سے واپس آئی، آپ اس کو دوبارہ باندھ رہے تھے، اتنے میں اس دیہاتی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا اللہ کے رسول تشریف فرمائے، گھبرا کر اٹھا، اللہ کے رسول میرے لائق کوئی خدمت؟ حضور نے فرمایا اس ہرنی کو اگر چھوڑ دو اچھا ہوگا، جنگل میں اس کے 2 بچے ہیں، بھوکے ہیں، یہ ماں ہے، چھوڑ دو۔ اس نے کہا ضرور، آپ خود آزاد کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھول دی، وہ ہرنی بھاگتی ہوئی چلی اور پکارتی ہوئی جاتی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ گواہی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آسمان زمین کی ہر چیز جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، سب لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، چھٹی چیز بیان کی، نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے آقا کو دی گئی اور کسی کو نہیں دی گئی۔ ہمارا اعتقاد ہے کائنات کے سب سے افضل نبی اور سب سے آخری نبی اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، یا کوئی جھوٹا شخص کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، گمراہ ہے، دجال ہے، کافر ہے، غلط راہ پہ چلنے والا ہے۔ سیأتی بعدی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ صاف اعلان ہے میرے بعد 30 ایسے دجال اور جھوٹے انسان پیدا ہوں گے جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن سن لو میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے کہ اس دنیا میں آخری پیغمبر میں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ حضرت علی سے کہا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، یعنی مددگار ہو، تم میرے معین ہو، لیکن یہ نہ سمجھے کوئی کہ جیسے ہارون پیغمبر تھے علی بھی پیغمبر ہیں۔ علی صحابی ہیں، پیغمبر نہیں۔ علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے والے ہیں، رسول نہیں۔ صاف ارشاد ہوا آخری پیغمبر میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ دل میں سجا کر رکھنا چاہیے کہ کائنات کے سب سے آخری پیغمبر ہمارے آقا ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ان کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا ہے، اور اس جھوٹے شخص کی سزا یہ ہے کہ اسے ملت اپنے درمیان سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ غلام احمد قادیانی اسی ملک میں پیدا ہوا۔ ہمارا ملک بڑا زرخیز ملک ہے، یہاں صرف مولوی حافظ عالم نہیں پیدا ہوتے، جھوٹے نبی بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی سرزمین ایسی ہے۔ غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور زینہ چڑھا، ایسے نہیں کہ ایک دم سے کہا میں نبی، پہلے کہتا تھا میں مجدد ہوں، پھر مثل نبی ہوں، اور پھر یہ ہوں، پھر وہ ہوں،
پھر پہنچا پیغمبر ہوں، اور پھر اس سے بھی اوپر پہنچ گیا، بلکہ یہاں تک پہنچ گیا کہ میں مریم بھی ہوں۔ اب بھلا بتائیے، مریم بھی ہوں۔ اب کوئی پوچھے کہ جناب عالی آپ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں؟ مریم تو مؤنث تھی نا میرے بھائی، تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ ادھر کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں، ادھر کہتے ہیں میں مریم ہوں۔ پھر فرمانے لگے میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں۔ ہاں یہ بھی دعویٰ ہے، 52 دعوے ہیں اس کے۔ چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، اس نے سوچا کہ جب دعوی ہی کرنا ہے تو کم کر کے کیا فائدہ ہے، جب شیطانی ہی کرنی ہے، بکواسی کرنی ہے تو پھر لمبی چوڑی کرنی چاہیے۔ تو ٹھکانے سے اس نے 1 سے لے کے 52 تک دعوے کیے، اور یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں، یہ بھی ہوں۔ کہنے لگا میں مسیح ہوں یعنی عیسیٰ۔ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا او بے وقوف، عیسیٰ تو اتریں گے مینارے پر، حدیث میں ہے مینارے پہ اتریں گے، تم بغیر مینارے کے کہاں ٹپک پڑے؟ تو کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے مینارہ بنواتا ہوں۔ تو اپنی قادیان میں وہ منارۃ المسیح بنا رہا تھا، وہ بھی پورا نہیں ہوا تھا، اس کے درمیان ہی فوت ہو گیا، اور کہاں فوت ہوا وہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ مر گیا، اور ایسا مرا کہ زمانے کے لیے عبرت کا نشان بنا۔ وہی جب مینارہ بن رہا تھا تو عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کیا روز روز کی بحث ہے، چلو میں اور تم دونوں اس پہ چڑھ جاتے ہیں، اوپر سے نیچے کود جائیں گے۔ جو مر گیا وہ باطل پہ، جو زندہ رہا وہ حق پہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی اپنے نام کے ایک ہی شخص تھے۔ کہا چلو، وہ راضی نہیں ہوا، وہ تو جانتا تھا کہ گروں گا تو میں ہی مروں گا، تو اس لیے چڑھا نہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری سے عطا اللہ شاہ بخاری کی ملاقات ہوئی۔ علامہ انور شاہ کشمیری بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا بیٹا خدا نخواستہ تم ہی گر کے مر جاتے تو ہم لوگ غلط ٹھہرتے، یہ تم نے کیسی بحث کی؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ ناراض ہوئے، یہ کوئی طریقہ ہوا؟ بحث کرنی تھی دلیل سے بات کرتے، یہ کیا کہ مینارے پہ چڑھو کود جاؤ۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری پہلے اپنے استاذ کی تنبیہ سنتے رہے، مسکراتے رہے۔ جب وہ بول چکے تو کہا کہ حضرت آپ مجھ کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ اوپر چڑھتا پھر نیچے کودتا؟ اگر وہ چڑھتا وہیں سے اس کی گردن پکڑ کے نیچے پھینک دیتا، خس کم جہاں پاک۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی چڑھتا اور میں بھی کودتا؟ کون ایسا بیوقوف ہے؟ تو اس نے ایک کے بعد ایک دعوے کیے، اور نبوت کا بھی دعویٰ کیا، حالانکہ انتہائی بد اخلاق، بد کردار، امراض کا مجموعہ، بد حواس انسان تھا۔ ان لوگوں کی عقل پھوٹ گئی جنہوں نے اس کو پیغمبر تسلیم کیا۔ حیرت ہے، ایسے بدبودار شخص کو آپ خدا کا پیغمبر مانتے ہیں، جس کے حواس تک سلامت نہیں، 10 بیماریاں، بار بار پیشاب کی ضرورت ہوتی تھی، وہ صدری پہنتا تھا، صدری کی جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا استنجا کے لیے، اور میٹھا کھانے کا بہت شوقین تھا تو ایک جیب میں گڑ کی ڈلی رکھتا تھا۔ بدحواس اتنا تھا کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا کرتا تھا اور مٹی کی ڈلی پھانکتا رہتا تھا۔ اس کے بعد دعویٰ تھا کہ میں پیغمبر ہوں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، یہ کون بشر ہے؟ سب صورت لنگور، بس ذرا دم کی کسر ہے۔ یہ ہے صورتحال۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کی نبوت کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور ہمیں طاقت سے کہنا چاہیے کہ یہ غلط ہے۔ مسلمانوں، بزدلی کے ساتھ جینا کسی اور کا طریقہ ہو تو ہو، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم اس سرزمین پر حق کے علمبردار ہیں، اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، بات وضاحت سے بیان کیا کرو، لگی لپٹی بات نہ کرو، چاپلوسی کی بات نہ کرو، ہوا کا رخ دیکھ کر اپنا مزاج، اپنی بات طے نہ کیا کرو۔ آج کے اس دور میں بھی
جبکہ فرقہ پرستی سر چڑھ کر بول رہی ہے، اس دور میں بھی جبکہ خوف و ہراس لوگوں کے دلوں پر مسلط کیا جا رہا ہے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پرآشوب وقت میں بھی ہم ہمت کی بات کریں، جرأت کی بات کریں، اور وہ کہیں جو کہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری زبان سے وہ الفاظ نہ نکلیں جو بزدلی کے ہوں، کم ہمتی کے ہوں، یا ہم بھی کہنے لگیں کہ لوگ جس راہ پہ لے جانا چاہتے ہیں ہم چلے جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ایک بہادر امت بنایا گیا ہے، ایک باہمت قوم بنایا گیا ہے۔ ہمیں حوصلے کے ساتھ جینا چاہیے، ہمیں ہمت کے ساتھ جینا چاہیے، ہمیں بہادری کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور حق کو حق، باطل کو باطل کہنا چاہیے، صحیح اور غلط کے درمیان لکیر کھینچ کر بتانا چاہیے، ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے، ادھر صحیح ہے اور ادھر غلط ہے۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں بھی کمزور نہ پڑیے، عقیدہ مضبوط رکھیے۔ آج کل بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ایک شکیل ابن حنیف پیدا ہو گیا ہے، آپ کے اورنگ آباد میں اس کی نحوستیں زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، اس کے اطراف و اکناف میں بھی۔ وہ بھی کہتا ہے میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں، اس کے بعد فلاں بھی ہوں اور فلاں بھی ہوں، اور پتہ نہیں کہاں کس گوشے میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے مبلغ یہاں وہاں پھرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یقین مانیے، جب تک ہمارے اندر عقیدے کی مضبوطی نہیں آئے گی، یہ چور اچکے اسی طرح پھرتے رہیں گے۔ عقیدہ مضبوط کیجئے اور صاف بات کیجئے کہ ہمارے آقا کے بعد اب کائنات کو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، حضور کی نبوت آخری، آپ کی لائی ہوئی کتاب آخری کتاب، آپ کی عطا کی ہوئی شریعت کامل اور مکمل شریعت۔ قرآن میں اعلان کیا گیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ارشاد ہوا، دین مکمل کر دیا گیا، نعمت پوری کر دی گئی، اور اسلام کو بطور دین قیامت تک کے لیے پسند کر لیا گیا۔ اب سکہ چلے گا اسلام کا، اب بات مانی جائے گی محمد عربی کی، اب نظام چلے گا شریعت مصطفی کا، اور اس نظام کے علاوہ کسی نظام کی ضرورت نہیں۔ اس دین سے الگ کسی پگڈنڈی پہ چلنے کا کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن اعلان کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ارشاد ہوا، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر جائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا۔ ایک سیدھی شاہراہ ہے، اسی پہ چلنا ہے، اسی پہ جینا ہے اور اسی پہ مرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جینا بھی دین پر، مرنا بھی دین پر۔ دین کامل ہو چکا۔ بخاری میں ہے، ایک یہودی آیا سیدنا عمر ابن خطاب سے کہتا ہے، ایک آیت جو آپ لوگوں کی کتاب میں ہے، اگر ہماری کتاب میں ہوتی ہم اس آیت کے اترنے کے دن کو عید کا دن بناتے، خوشی کا دن بناتے۔ حضرت عمر نے کہا، کون سی آیت؟ اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر نے کہا، عرفنا ذالک الیوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کس دن یہ آیت آئی۔ جمعہ کا دن تھا، عرفہ کا دن تھا، حضور کھڑے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے تھے،
آیت آسمان سے اتاری گئی، دین کے مکمل ہونے کی بشارت دی گئی۔ اب دین مکمل، اس لیے اب کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام آخر دور میں آئیں گے، لیکن نبوت ان کو پہلے دی جا چکی، اب نئی نبوت نہیں ملے گی۔ آئیں گے، نازل ہوں گے، نبوت پہلے دی جا چکی ہے، اور دنیا میں تشریف لا کر وہ امت کی رہنمائی کریں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ یہ سب بات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ لیکن کوئی شخص نیا نبی بن کر آئے، یہ ممکن نہیں۔ عقیدے پر مضبوطی سے جمیے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ حضور آخری پیغمبر ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ شکیلیت ہو، قادیانیت ہو، گوہر شاہیت ہو یا کوئی فتنہ، ہم اس کے خلاف سد سکندری بن کر کھڑے رہیں۔ ہمارے علماء سے میں کہتا ہوں، کمزور نہ ہوئیے، اپنے اکابر اور اسلاف کے راستے پر چلیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری، جن کا ابھی میں نے نام لیا، بہاولپور میں ایک خاتون نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ میرا شوہر قادیانی ہو گیا، اس لیے وہ غیر مسلم، میں مسلمان، اب میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سخت بیمار تھے، سفر کی حالت نہیں، لیکن اسی حالت میں بہاولپور گئے، 25 دن قیام کیا، عدالت میں بیان دیا، اور جب پہنچے ہزاروں کا مجمع آیا زیارت کے لیے۔ اس وقت فرمایا میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں یہاں آتا، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے منع کیا، جان کا خطرہ بتایا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میرے نام اعمال میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو میری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ یہ سوچ کر آیا ہوں کہ حضور کے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں، یہی عمل میرے لیے سرمایہ آخرت بنے گا۔ یہ فرمایا۔ ان کے ایک شاگرد تھے، مجمع میں وہ کھڑے ہوئے، اچھا مجمع رو پڑا ان کے یہ الفاظ سن کر۔ ان کے شاگرد کھڑے ہوئے، ان کی بڑی تعریف کی۔ حضرت نے ان کے بعد فرمایا، ان صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، لیکن میرا یہ احساس ہے، علماء کو میں یہ جملہ سناتا ہوں، میرا یہ احساس ہے کہ اگر ہم حضور کے ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے تو پھر گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ یہ ارشاد فرمایا، گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے اگر ہم حضور کی ناموس کی حفاظت نہ کر سکے، ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ اپنے مالک کا وفادار ہے، اور ہم حضور کی غلامی کے باوجود حضور کی ختم نبوت کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ پھر بیماری ان کی بڑھ رہی تھی، عدالت میں بیان تو ہوا۔ اچھا ایک اور بات سنا دیتا ہوں، بات سے بات یاد آتی ہے۔ دلائل پیش کر رہے تھے، قادیانی جو آدمی تھا، جلال الدین شمس اس کا نام تھا، وہ بھی دلیلیں دیتا تھا، جرح کرتا تھا۔ جب اس نے مان کے نہ دیا تو علامہ انور شاہ کشمیری جلال میں آ گئے، اور غور کیجئے کہ ان کا روحانی مقام کتنا اونچا تھا۔ جلال الدین شمس سے کہا قادیانی سے کہ سن، اگر تو علمی دلیل سے نہیں مانتا میرے قریب آ جا، میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے، اسی وقت میں تجھ کو غلام احمد قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھا دوں گا، آ جا، اسی وقت جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا۔ تب تو مانے گا کہ وہ غلط تھا، وہ ہمت نہ کر سکا۔ بعد میں ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا، عزیز یاد رکھنا، جو شخص حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کی کوشش کرے، میرا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کبھی اس شخص کو ذلیل و رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اگر وہ آ جاتا تو یقیناً میں اس کو غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا۔ غور کیجئے ہمارے بڑوں کا جذبہ کیا تھا، بیان دیتے رہے،
بیماری بڑھتی رہی، یہاں تک کہ حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ اب زیادہ دن جی نہیں سکوں گا۔ اپنے شاگردوں کو وصیت کی کہ میرا انتقال ہو جائے، اس کے بعد اس مقدمے کا فیصلہ ہو تو فیصلہ میری قبر پر لا کر سنا دینا۔ یہ جذبہ تھا، اور واقعی ایسا ہوا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، ہم میں بھی یہ جذبہ آنا چاہیے اور ہمیں بھی اس راہ پر چلنا چاہیے۔ ادارہ رہبر انسانیت کی جانب سے نعت النبی شریف کا مقابلہ اور یہ ختم نبوت کانفرنس مستحسن قدم ہے۔ حافظ عبدالحمید، ہمارے عزیز اسرار اور دوسرے حضرات، سب کا نام لوں گا تو طوالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سب عزیزوں کو اور مخلصوں کو اپنے دین کی خدمت کا موقع دیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کامل عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں میں نے موضوع کی مناسبت سے عرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں میں تاثیر پیدا فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو سرمایہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل 11 سال پرانا آن لائن ادارہ۔ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ، حفظ و تجوید، اردو، عالمہ کورس، ترجمہ قرآن کورس، حدیث کورس، صراط مستقیم کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 7860617983۔ تحفظ الدین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا۔ اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔ ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ واقعات، دعائیں اور بہت کچھ صرف کڈس میسج پر۔ جلدی کریں اور ابھی سبسکرائب کریں، اور ہاں دوستو، اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔